نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج ہم جس دور اور زمانے میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ دور سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ سائنس آج اتنی عروج اور بلندی پر پہنچ چکی ہے کہ آج سائنس کسی ایک چیز یا ایک شعبے پر محیط نہیں ہے، بلکہ سائنس کی آج بہت ساری شاخیں اور سائنس کے بہت سارے شعبہ جات وجود کے اندر آ چکے ہیں۔ یہ سائنس کیا چیز ہے اور اس کے شعبہ جات کیا ہیں؟ کیا ہمیں قرآن سے اس سائنس کا ثبوت ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے؟ کیا سائنس یہ اسلام کے مطابق کوئی چیز ہے یا اسلام کے منافی اور اس سے کوئی الگ چیز ہے؟ تو اگر ہم اسلام کا، قرآن کا بغور مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات واضح نظر آ جائے گی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین اسلام عطا فرمایا ہے، یہ ہر لحاظ سے کامل اور مکمل دین ہے، اور یہ زندگی کے تمام شعبوں کے بارے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ لہٰذا سائنس کا ثبوت اور سائنس کے شعبہ جات کا وجود بھی ہمیں قرآن سے نظر آتا ہے۔ سب سے پہلے ہم سائنس پر غور کریں کہ سائنس کیا ہے، قرآن اس کے بارے میں ہمیں کیا بتاتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھا دیے تھے۔ یہ اللہ رب العزت نے فرمایا جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو بنایا، فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو یہ جو برتری اور فضیلت عطا فرمائی ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے سارے نام سکھا دیے تھے۔ اب ان ناموں سے کیا مراد ہے؟ کون سے نام اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو سکھائے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد دنیا کی چیزیں اور ان کی صفات ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو سکھائی تھیں۔ تو دنیا کی چیزیں اور ان کی صفات، یعنی کہ ان کو ہم علم الاشیاء کہہ سکتے ہیں کہ کائنات کی چیزوں اور ان کی صفات کا علم وہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو سکھایا۔ اور یہ جو علم الاشیاء ہے کہ کائنات کی چیزوں اور ان کی صفات کے بارے میں علم حاصل کرنا، آج اسی کو سائنس کہا جاتا ہے۔ سائنس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو بھی چیزیں اس کائنات کے اندر پیدا فرمائی ہیں، ان چیزوں کو جاننا، ان کی صفات کے بارے میں غور و فکر کرنا، یہی سائنس کرتی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن عظیم الشان میں یہ آیت نازل فرما دی ہے، تو اس سے ہمیں سائنس کا ثبوت قرآن سے واضح نظر آتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم سائنس کے مختلف شعبہ جات پر اگر غور کریں تو ان کا ثبوت بھی ہمیں واضح قرآن سے نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر سائنس کی ایک شاخ ہے کہ جس کو فارماکالوجی کہا جاتا ہے۔
اب اگر ہم غور کریں کہ یہ فارماکولوجی کیا چیز ہے اور ایک فارماسسٹ کیا کرتا ہے، تو ذرا ہم غور کریں کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں مختلف نباتات اور جڑی بوٹیوں کو پیدا فرمایا ہے، تو ان نباتات اور جڑی بوٹیوں پر غور و فکر کرنا، ان کے فوائد اور نقصانات کو جاننا، اسی کو فارماکولوجی کہا جاتا ہے۔ اور ایک فارماسسٹ کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ مختلف نباتات کے فوائد، ان کی خصوصیات کو معلوم کرے اور پھر ان نباتات کو آپس میں اس طرح سے ملائے کہ ان میں ایک مناسب مقدار کا بھی خیال رکھے۔ اور یہ جو کسی چیز کی مقدار کا اندازہ لگانا ہے اور اس کی مناسب مقدار کے ساتھ اس کو حاصل کرنا، اس کا ذکر بھی ہمیں قرآن سے نظر آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، کہ کوئی بھی ضرورت کی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے ہمارے پاس خزانے موجود نہ ہوں، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم ان کو ایک معین مقدار میں اتارا کرتے ہیں۔ اور ایک اور جگہ پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، کہ ہر چیز کا اس کے ہاں ایک اندازہ مقرر ہے۔ تو یہ جو کسی چیز کا اندازہ اور اس کی ایک مناسب مقدار کو لینا ہے، یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز انسان زیادہ مقدار میں لے لے تو وہ نقصان دیتی ہے، اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہی چیز تھوڑی مقدار میں لے لیں تو پھر وہ نقصان دیتی ہے۔ تو اس لیے چیزوں کی مقدار کو معلوم کرنا اور اس حساب سے اس کو ملانا یہ ضروری ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ ہیرا اور کوئلہ، ان دونوں چیزوں کو دیکھ لیں۔ ہیرا اور کوئلہ یہ دونوں ہی کاربن ہیں، مگر ہیرا وہ خوبصورت، چمکدار ہے، قیمتی اور سخت ہوتا ہے، جبکہ کوئلہ وہ اپنی شکل و صورت کے اعتبار سے بدصورت، سیاہ اور بھربھرا ہوتا ہے۔ جب ہیرا اور کوئلہ دونوں کاربن ہیں تو پھر ان کی ساخت کے اندر یہ فرق کیوں ہوتا ہے؟ تو یہ اسی مقدار کی کمی بیشی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو بہرحال فارماکولوجی اور فارماسسٹ جو کام کر رہا ہوتا ہے، اس کا ثبوت بھی ہمیں قرآن سے نظر آتا ہے، اور یہ ہرگز بھی اسلام کے منافی کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ہم سائنس کے اور شعبہ جات، سائنس کی اور شاخیں، کیمسٹری اور فزکس کے بارے میں غور کریں تو وہ بھی ہمیں قرآن سے اس کا ثبوت نظر آتا ہے۔ دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں، وہ تمام چیزیں جن اجزاء اور عناصر سے مرکب ہیں، ان عناصر کے خواص اور تأثیر کے مطالعہ کرنے کو اور ان کی معلومات حاصل کرنے کو اور ان کے جائزہ لینے کو کیمسٹری کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح کائنات کے اندر جتنی بھی قوتیں کام کر رہی ہیں، ان قوتوں کے منظم مطالعہ کرنے کو فزکس کہا جاتا ہے۔ اور خود اللہ رب العزت قرآن میں انسان کو اس بات کی دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم ذرا نظر تو دوڑاؤ اور آسمانوں اور زمین کی چیزوں میں دیکھو کہ وہ کیا کیا چیزیں ہیں۔ آسمانوں اور زمین کی چیزوں میں ذرا تم غور و فکر تو کرو۔ تو جب خود اللہ رب العزت غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں، تو اگر ایک انسان اللہ رب العزت کی اس دعوت پر لبیک کہتے ہوئے ان چیزوں میں غور و فکر کرنا شروع کر دے گا تو کیا وہ اسلام کے خلاف کوئی کام کر رہا ہوگا؟ ہرگز وہ اسلام کے خلاف نہیں کر رہا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں
واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے باری باری آنے جانے میں فرمایا لآیات لأولی الالباب، ان میں عقل مند لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ تو یہ قرآن کی آیت بھی ہمیں بتا رہی ہے کہ جو لوگ آسمان و زمین کی تخلیق میں اور یہ رات کے رد و بدل میں غور و فکر کرتے ہیں تو وہی اہل دانش اور سمجھدار لوگ ہوتے ہیں۔ اسی طرح سائنس کی ایک اور شاخ زوالوجی ہے۔ اگر ہم زوالوجی کے بارے میں غور کریں تو قرآن سے ہمیں اس کا ثبوت نظر آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرمایا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کہ کیا یہ لوگ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ انہیں کیسے پیدا کیا گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت جانوروں کی تخلیق میں غور و فکر کی انسان کو دعوت دے رہے ہیں۔ تو آج زوالوجی کا جو طالب علم ہوتا ہے وہ یہی کچھ تو پڑھ رہا ہوتا ہے کہ فلاں جانور کی پیدائش میں اللہ رب العزت کی کیا نشانیاں ہیں، یہ چیز کیسے پیدا ہوئی، وہ کیسے پیدا ہوئی۔ تو یہ زوالوجی کا علم حاصل کرنا، اس میں غور و فکر کرنا، یہ بھی ہرگز اسلام کے منافی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر اور اس دین اسلام کے اندر ہمیں خود سائنس کی طرف اور ان شعبہ جات کی طرف غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ جو لوگ سائنس کے شعبوں میں کام کر رہے ہیں، وہ جس شعبے کے اندر بھی کام کر رہے ہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے کہ وہ اسلام کے منافی کوئی کام کر رہے ہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اسی کو خالص دین سمجھ لینا، سارا اور مکمل دین صرف اسی سائنس کے کسی ایک شعبے کو سمجھ لینا، یہ ہرگز صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ تو صرف دین کا ایک شعبہ ہے، یہ صرف دین کا ایک حصہ ہے۔ اس کے علاوہ دین کے اور بھی بہت سارے شعبہ جات ہیں۔ اس لیے ہم لوگ اپنا ذہن اس بات کی طرف بنا لیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سائنس کو اتنا زیادہ آگے لے جاتے ہیں کہ وہ سائنس کو ہی سب کچھ سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور اسلام کے احکامات کو سائنس کے معیار پر، سائنس کے ترازو پر تولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سائنس کی بالکل نفی کرتے ہیں اور اس کو اسلام سے کوئی الگ چیز سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ یہ دونوں طرح کے نظریات غلط ہیں۔ ہمیں سائنس کو حد سے زیادہ آگے بڑھانے میں اور حد سے زیادہ کم کرنے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ اعتدال کا راستہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے کہ یہ بھی دین کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ جو شعبے پر چل رہا ہے وہ بھی 1% کام کر رہا ہے، اس کے علاوہ باقی بھی اور شعبے ہیں جن میں انسان کو کام کرنے کی، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔